السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم عمران خان نے سیالکوٹ کھانیہ موٹر وے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ سیالکوٹ کھانیہ موٹر وے کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب میں مراد سعید اور NHA کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ سیالکوٹ کھانیہ موٹر وے پبلک پرائیویٹ شراکت داری کا اہم منصوبہ ہے۔ موٹر وے بننے سے سیاحت کو ترقی ملے گی، باہر سے ڈالر آئیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ کاروبار کرنے میں آسانی میں اضافہ کیا جائے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح کی طرح پاکستان میں بھی بھارتی ڈیلٹا ویریئنٹ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ مریضوں کے اسپتالوں میں داخل ہونے کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ ابھی اسپتال اور انتہائی نگہداشت کے مریضوں کی تعداد کووڈ کے آغاز سے سب سے زیادہ ہے۔ برائے مہربانی SOPs پر عمل کریں اور ویکسین لگائیں۔ پاکستان میں عالمی وبا کورونا سے مزید 57 افراد انتقال کر گئے اور 3787 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 6.33% رہی۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 26,035 ہو گئی اور مجموعی کیسز 11,71,578 تک جا پہنچے ہیں۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ انہیں کشمیر سمیت کہیں بھی مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کا حق ہے۔ یہ بات قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان برائے بین الاقوامی میڈیا سہیل شاہین نے برطانوی نشریاتی ادارے کے ساتھ زوم پر انٹرویو میں کہی۔ طالبان ترجمان سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ ہماری کسی بھی ملک کے خلاف مسلح آپریشن کرنے کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا حق ہے کہ کشمیر، بھارت یا کسی بھی ملک کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ صوبہ بلوچستان کی توانا آواز سمجھے جانے والے بزرگ سیاستدان سردار عطا اللہ مینگل 93 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ عطا اللہ مینگل دل کے عارضے میں مبتلا تھے، جبکہ ایک ہفتے سے کراچی کے مقامی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ سردار عطا اللہ مینگل قبیلے کے سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے پہلے وزیر اعلیٰ بھی تھے۔ سید علی گیلانی تحریک آزادی کشمیر کے روح رواں تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین سابق صدر آصف علی زرداری کا سید علی گیلانی کی وفات پر دنیا بھر میں بسنے والے کشمیریوں سے اظہار تعزیت۔ پنجاب کے 25 اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن میں 15 ستمبر تک نرمی کر دی گئی۔ اب بازار اور کاروباری مراکز رات 10 بجے تک کھلیں گے۔ ریسٹورانٹ میں 50% ویکسینیٹڈ افراد کو رات 12 بجے تک انڈور ڈائننگ کی اجازت ہوگی۔ تمام مزارات بھی کھولنے کا اعلان کر دیا گیا۔ کراچی ڈویژن اور ضلع حیدرآباد کے سوا سندھ بھر میں مزارات کھولنے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ سندھ حکومت نے طویل عرصے کے بعد کراچی چڑیا گھر کو عوام کے لیے کھول دیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی میں اہم سڑکوں کی مستقل بندش کے خلاف درخواست کی سماعت۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی ایم شیخ ٹریفک پولیس حکام پر برہم۔ DIG ٹریفک اور متعلقہ SO کو طلب کر لیا گیا۔ عدالت نے ٹریفک پولیس حکام سے اوائی ٹاور روڈ کی بندش کی وجوہات طلب کر لی۔ چند روز قبل افغان دارالحکومت کابل کے حماد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے گیٹ پر ہونے والے دھماکے سے متعلق نئے انکشافات منظر عام پر آ گئے۔ دھماکوں سے پہلے برطانیہ اور امریکہ کو حملوں کے خطرات کا علم تھا۔ برطانوی حکام کے سامنے آنے والی ای میلز کی تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ دنیا بھر میں پھیلی عالمی وبا کورونا وائرس کی ایک اور نئی قسم سامنے آ گئی ہے۔ کورونا کی نئی قسم 30 اگست سے عالمی ادارہ صحت کی واچ لسٹ میں شامل۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق کورونا کی یہ قسم لوگوں میں ویکسینیشن یا پچھلے انفیکشن سے پیدا ہونے والی قوت مدافعت کو نظر انداز کر سکتی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 21,92,82,805 تک جا پہنچی۔ موذی وائرس سے اموات 45,45,444 ہو گئیں۔ کورونا وائرس کے دنیا بھر میں 1,86,63,166 مریض اسپتالوں، قرنطینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں۔ وفاقی حکومت کا بیوروکریسی اور IMF کے تحفظات کے باعث کامیاب پاکستان پروگرام کو مؤخر کرنے کا فیصلہ۔ پروگرام کو ملک بھر میں شروع کرنے کے بجائے پہلے اس کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جائے گا۔ بینکوں کے ممکنہ نقصانات کی حکومتی ضمانتوں کو 50% کر دیا گیا۔ انسٹیٹیوشن آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز پاکستان اور بدر ایکسپو سولوشنز کے زیر اہتمام پاکستان کے ایک مقامی ہوٹل میں تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں ملک کے مایہ ناز کنسلٹنٹس اور انجینئرز کمیونٹی نے شرکت کی، جس میں انجینئرنگ کے شعبے کو مزید فروغ دینے کے لیے 24 اور 25 نومبر کو ہونے والے سیمینار کو کامیاب بنانے کے حوالے سے چیئرمین IEEE خالد پرویز، پروجیکٹ ہیڈ IEEE فیئر اور جنرل مینیجر بدر ایکسپو سولوشنز سید فیصل علی، نیسپاک، FND، ایٹکان، ایلیکن اور دیگر کنسلٹنٹس کمپنی نے اپنی آراء پیش کرتے ہوئے لاہے عمل پر تبادلہ خیال کیا۔
امریکہ میں آنے والے خطرناک طوفان آئیڈا کی تباہ کاریاں جاری اور مختلف ریاستوں میں سیلابی صورتحال کے باعث ہلاک افراد کی تعداد 48 ہو گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق متاثرہ 6 ریاستوں میں حالیہ طوفان اور شدید بارشوں کے نتیجے میں ہزاروں افراد بے گھر جبکہ لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ انتہائی خراب موسم کے باعث ایئرپورٹس کھلے ہونے کے باوجود سینکڑوں پروازیں منسوخ کرنا پڑی۔ اور کراچی میں گرمی بدستور جاری، طوفانی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 4 ستمبر سے موسم معمول پر آ جائے گا۔ گزشتہ سال کی نسبت اس دفعہ بارشیں کم ہوئیں۔ اگست میں 65% بارشیں کم ہوئیں، تاہم ستمبر کے وسط تک بارش کے 2 اسپیل آنے کا بھی امکان۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ موٹر وے بننے سے سیاحت کو ترقی ملے گی، باہر سے ڈالر آئیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ کاروبار کرنے میں آسانی میں اضافہ کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب میں مراد سعید اور NHA کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے پبلک پرائیویٹ شراکت داری کا اہم منصوبہ ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ صنعتی علاقوں کو سہولتیں فراہم کریں۔ منصوبہ اہم صنعتی اور شہری مراکز سے رابطے میں معاون ہوگا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ کاروبار کرنے میں آسانی میں اضافہ کیا جائے۔ چھوٹے اور درمیانی درجے کی صنعتیں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ صنعتوں سے متعلق جو بھی رکاوٹیں ہوں گی انہیں دور کریں گے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ سعد عمر نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں بھارتی ڈیلٹا ویریئنٹ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اسپتال اور انتہائی نگہداشت کے مریضوں کی تعداد کووڈ کے آغاز سے سب سے زیادہ ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ سعد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح کی طرح پاکستان میں بھی بھارتی ڈیلٹا ویریئنٹ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ مریضوں کے اسپتالوں میں داخل ہونے کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ ابھی اسپتال اور انتہائی نگہداشت کے مریضوں کی تعداد کووڈ کے آغاز سے سب سے زیادہ ہے۔ برائے مہربانی SOPs پر عمل کریں اور ویکسین لگائیں۔ پنجاب کے 25 اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن میں 15 ستمبر تک نرمی کر دی گئی، جس کے بعد اب بازار اور کاروباری مراکز رات 10 بجے تک کھلیں گے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد ریسٹورانٹس میں 50% ویکسینیٹڈ افراد کو رات 12 بجے تک انڈور ڈائننگ کی اجازت ہوگی۔ ساتھ ہی تمام مزارات بھی کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ دوسری جانب کراچی ڈویژن اور ضلع حیدرآباد کے سوا سندھ بھر میں مزارات کھولنے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں سندھ حکومت نے طویل عرصے کے بعد کراچی چڑیا گھر کو عوام کے لیے کھول دیا ہے۔ پاکستان میں عالمی وبا کرونا سے مزید 57 افراد انتقال کر گئے اور 3783 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 59,745 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 3,787 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے 57 افراد انتقال کر گئے۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 6.33% رہی۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 26,035 ہو گئی اور مجموعی کیسز 11,71,578 تک جا پہنچے ہیں۔ شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ چند روز قبل افغان دارالحکومت کابل کے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے گیٹ پر ہونے والے دھماکے سے متعلق نئے انکشافات منظر عام پر آئے ہیں۔ کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے دھماکوں سے پہلے برطانیہ اور امریکہ کو حملوں کے خطرات کا علم تھا۔ اس کے باوجود برطانوی سفارت خانے نے انخلا کے خواہش مند افغان شہریوں کو ایئرپورٹ کے گیٹ پر جمع ہونے کی ہدایت کی، جس کا انکشاف برطانوی حکام کے سامنے آنے والی ای میل سے ہوا ہے، جس کے بعد برطانوی حکومت کی جانب سے ای میلز کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ امریکہ میں آنے والے خطرناک طوفان آئیڈا کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور مختلف ریاستوں میں سیلابی صورتحال کے باعث ہلاک افراد کی تعداد 48 ہو گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق متاثرہ 6 ریاستوں میں حالیہ طوفان اور شدید بارشوں کے نتیجے میں ہزاروں افراد بے گھر جبکہ لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ انتہائی خراب موسم کے باعث ایئرپورٹس کھلے ہونے کے باوجود سینکڑوں پروازیں منسوخ کرنا پڑیں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 21,92,82,805 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 45,45,444 ہو گئیں۔ کرونا وائرس کے دنیا بھر میں 1,86,63,166 مریض اسپتالوں، قرنطینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں، جن میں سے 1,04,816 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 19,60,74,195 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ مزید خبروں کو بھی بنائیں گے بلیٹن کا حصہ، لیکن اس بریک کے بعد شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں BTV بزنس میں۔ وفاقی حکومت نے بیوروکریسی اور IMF کے تحفظات کے باعث کامیاب پاکستان پروگرام کو مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
हुकूमत ने फैसला किया है कि इस प्रोग्राम को मुल्क भर में शुरू करने के बजाय पहले इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। कमर्शियल बैंकों की शराकत दारी बढ़ाने के लिए ये फैसला भी किया गया है कि बैंकों के मुमकिन नुकसानात की हुकूमती जमानतों को 50% कर दिया गया है। इससे कबल वफाकी काबीना ने 100% नुकसानात बर्दाश्त करने की मंजूरी दी थी। कम आमदनी वाले अफराद की मौशी हालत बेहतर बनाने के लिए वजीर खजाना शौकत तरीन के शुरू करदा इस प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में 3 करोड़ गरीब अफराद को 3 साल में 1600 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे दिए जाने थे। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हकाइक BTV इंफोटेनमेंट में। 29 साला जापानी खातून मोनामी ओहनो मुजस्मा साजी के मैदान में एक मुनफरिद मुकाम रखती हैं, क्योंकि वो मिट्टी और पत्थरों के बजाय इस्तेमाल शुदा गत्ते से फनपारे तख्लीक करती हैं। आज से 10 साल पहले उन्होंने ये काम अपने कॉलेज असाइनमेंट के तौर पर किया था और कार्डबोर्ड से मोटरसाइकिल का एक मॉडल बनाया था। इस मॉडल को लोगों ने बहुत पसंद किया और यही पसंदीदगी देखते हुए उन्होंने गत्ते से मुजस्मे बनाने का काम बाकायदा पेशे के तौर पर अब तक वो अपने घर की सजावट के अलावा दूसरे दर्जनों अफराद और इदारों के लिए भी गत्ते से फरमाइशी फनपारे बना चुकी हैं, जिनका मुआवजा उन्होंने 1 लाख येन से 15 लाख येन तक वसूल किया है। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। कॉफ़ी पिएं, कोरोना वायरस से महफूज रहें। दिल के अमराज हों या कोई और मूजी बीमारी, सबका इलाज अब कॉफ़ी के जरिए मुमकिन। माहिरीन के मुताबिक रोजाना 3 कप कॉफ़ी पीने से किसी भी वजह से मौत का खतरा 12% और दिल की बीमारियों से मरने का खतरा 17% तक कम हो जाता है। हैंगरी की यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने कॉफ़ी पीने की आदतों, हार्ट अटैक और फॉलिज के वाकयात के माबैन वाबस्तगी की छानबीन की। तहकीक के दौरान उन्होंने पाया कि दरमियानी दर्जे की कॉफ़ी का इस्तेमाल फॉलिज के खतरे को कॉफ़ी ना पीने वाले लोगों के मुकाबले में 21% तक कम कर सकता है। मुहक्किकीन का कहना है कि लोगों में कॉफ़ी की बाकायदा इस्तेमाल और कॉफ़ी की कल्बी असरात का मुनज़्ज़म अंदाज में जायजा लेने का सबसे बड़ा मुताला है। माहिरीन के मुताबिक तहकीक के नताइज बताते हैं कि कॉफ़ी का बाकायदगी से इस्तेमाल महफूज है। यहाँ तक कॉफ़ी को रोज़ाना ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल भी दिल से मुतालिक सेहत पर मनफी असरात मुरतब नहीं करता और 10 से 15 साल तक मुसलसल कॉफ़ी पीना भी मौत का सबब नहीं बन सकता। शामिल करेंगे शोबिज़ की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। कराची के एक मुसव्विरा ने मलका तरन्नुम नूरजहां की शख्सियत को रंगों में ढाल दिया। कराची की मुकामी आर्ट गैलरी में मलका तरन्नुम नूरजहां के ये मुनफरिद पोर्ट्रेट्स गाय की दुनिया गीत मेरे नुमाइश का हिस्सा हैं। अपने फन के जरिए बाइख्तियार खवातीन के मौजू को उजागर करने वाली डिजिटल आर्टिस्ट अमारा सिकंदर ने शौर-ए-आफाक गुलकारों को इस अंदाज में रंग दिया। 6 दहाइयों पर मुहित करियर में 10,000 से जायद गीत गाने वाली नूरजहां के डिजिटल पोर्ट्रेट्स पर मबनी ये नुमाइश यकम से 24 सितंबर तक जारी रहेगी। शामिल करेंगे खेलों के मैदान में होने वाली हलचल BTV स्पोर्ट्स में। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि हम कोशिश करेंगे कि उनकी मीरास को आगे बढ़ाएं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर अली गिलानी के इंतकाल की खबर पर अपना रद्द-ए-अमल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर की आज़ादी की जंग ने हमारे बुजुर्ग हमसे छीन लिए हैं। शाहिद आफरीदी ने यह भी कहा कि कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को दहाइयों तक चलाने वाले अली गिलानी अब हम में नहीं रहे। साबिक कप्तान ने अली गिलानी के बुलंद दर्जात की दुआ भी की। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में आज सुबह में गर्मी रही, ताहम दोपहर में तूफानी बारिश हुई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि शहर कायद में आज गर्मी बदस्तूर रही, ताहम दोपहर में तूफानी बारिश हुई। महकमे मौसमियात का कहना है कि 4 सितंबर से मौसम मामूल पर आ जाएगा। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस दफ़ा बारिशें कम हुई हैं। इस दफ़ा अगस्त में 65% बारिश कम हुई, ताहम सितंबर के वस्त तक बारिश के 2 स्पेल आने का भी इम्कान है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे BTV_PK। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।